السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں معصوم دل پارٹ 3۔ زارا کے بابا آ گئے تھے اور انہوں نے زارا اور زرحان کے نکاح کی رضامندی دے دی تھی۔ اس لیے ایک ہفتہ بعد ارحان کی شادی میں دونوں کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ ان لوگوں کو کل اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، اس لیے سب پیکنگ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور زارا ایک طرف منہ بنائے بیٹھی تھی کہ اس کا نکاح ہے اور اسے پتہ ہی نہیں۔ بس صبح اماں نے بول دیا کہ تمہارا نکاح ہے 1 ہفتے بعد۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہوا؟ ڈولی سجا کے رکھنا، مہندی لگا کے رکھنا، لینے تجھے او بہنا آئیں گے جنرل اسٹور بھیا۔ جماعت نے زارا کو منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے اور تپانے اور چڑھانے لگا۔ ہاں 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 زمو، ایسے نہیں، ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں نکاح کے لیے، اس لیے ایسے گاؤ۔ اسٹیج سجا کے رکھنا، مولوی بلا کے رکھنا، نکاح کرنے اور تجھ سے آئے گی کراچی سے گنڈی زارا۔ ہاں ہاں ہاں، پر سیمی آپی تم نے تو گانے کا جنازہ ہی نکال دیا۔ دونوں زارا کو تپانے کے لیے سب کر رہے تھے اور انہیں پتا تھا زارا ضرور ان سے بدلہ لے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ زارا چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زمو اور سمی دونوں کو لگا کہ شاید انہوں نے بہت زیادہ غلط بول دیا۔ زارا ایسا تبھی کرتی تھی جب وہ بہت اداس ہو جاتی تھی۔ زمو، اگر سب کو پتہ لگ گیا کہ زارا ہماری وجہ سے اداس ہو گئی ہے تو پھر ہماری خیر نہیں، سیما نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، حماد بھائی ہے نا، سب ٹھیک کر دیں گے۔ حماد بھائی سب ٹھیک کر دیں گے اور ہمیں بھی اچھے سے ٹھیک کر دیں گے، دیکھ لینا تو۔ زارا اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب حماد وہاں آیا۔ اسے پتا تھا زارا کا موڈ آف ہے، اس لیے وہ اسے منانے آیا تھا۔ حماد نے دھیرے سے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو وہ سمجھ گیا کہ زارا جاگ رہی ہے اور سونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ وہ بچپن سے ایسا کرتی تھی، جب بھی اسے ہوم ورک یا کسی کام کے لیے بلاتے تو وہ ایسے ہی سونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور یہ حماد جانتا تھا۔ حماد جانتا تھا زارا کو کیسے اٹھانا ہے۔ او میری گڑیا تو سو رہی ہے، اب یہ چاکلیٹ کس کو دوں؟ ایک کام کرتا ہوں، سیما اور جماعت کو دے دیتا ہوں، آئس کریم بھی انہی کو دے دوں گا، کیونکہ زارا تو سو رہی ہے نا۔ حماد نے جان بوجھ کر تیز آواز میں زارا کے کان کے پاس آ کر کہا۔ اب اسے پتا تھا زارا ضرور اٹھے گی اور کہے گی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، بٹ ایسا نہیں ہوا۔ زارا اٹھی تو صحیح، پر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا زارا، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ کچھ چاہیے تمہیں کیا؟ حماد زارا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے آج تک اسے رونے نہیں دیا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے وہ ہر چیز اس کے لیے حاضر کر دیتا تھا جو اسے چاہیے ہوتی تھی۔ بھائی کسی نے کچھ نہیں کہا، سب کو لگتا ہے میں بہت ڈھیٹ ہوں، مجھے صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے اور میں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، میں ذمہ داریوں سے بچنا چاہتی ہوں، پر ایسا نہیں ہے بھائی میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے سب کو چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، اپنا گھر چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، بس دو بول کے میں کسی اور کی بن جاؤں گی، میری پہچان بدل جائے گی، اپنے گھر میں آنے سے پہلے کسی کی اجازت لینی ہوگی، میرا اپنا گھر جس میں میں پیدا ہوئی، جہاں اپنا بچپن گزارا، جہاں غلطی کی تو مار کھائی، سب سے اپنے نخرے اٹھوائے، وہ سب کچھ بس دو بول دینے پر پرائے ہو جائیں گے۔ اپنوں کو چھوڑنے سے بڑا کوئی درد نہیں ہوتا، ہم لڑکیاں خوشی خوشی یہ درد سہ لیتی ہے، اور میں جانتی ہوں یہ ریت برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی پاک سیدہ سلام اللہ کی شادی کروائی تھی، تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ پر پھر بھی دکھ تو ہوتا ہے نا، اور رونا بھی آتا ہے، مجھے بھی بہت رونا آ رہا ہے۔ زارا نے روتے ہوئے معصومیت سے اپنے بھائی کو اپنا دکھ بتا دیا۔ حماد نے زارا کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پتا ہے دکھ ہوتا ہے اور رونا بھی آتا ہے، پر میری جان تمہیں یہ بھی پتا ہے نا، تمہارے رونے سے اس بھائی کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لڑکی سے زیادہ اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کو دینا، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حماد نے زارا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرے جانے سے بس آپ کو اور بابا کو تکلیف ہوگی، باقی سب تو سکھ کا سانس لیں گے کہ اچھا ہوا چلی گئی۔ پاگل ہو تم، ایسا نہیں،
ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں بھائی، ابھی تو میں رو رہی ہوں، پر شادی کے بعد اس جنرل اسٹور کو رلاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ ہر بات میں زارا کا قصوروار ہمیشہ بیچارہ جنرل اسٹور ہی رہتا ہے۔ اب رونا بند کرو اور یہ چاکلیٹس کھاؤ، لو تمہاری پسند سے لایا ہوں۔ بھائی جب میں چلی جاؤں گی تب بھی آپ میرے لیے وہاں چاکلیٹ بھیجو گے نا؟ ضرور بھیجوں گا میری جان، بس تم نہ کبھی رونا مت، حماد نے زارا کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اور زارا مسکرا دی۔ بھائی ہم بھی ہے، زماد اور سیما جو کہ دروازے سے کان لگا کے سن رہے تھے کہ کہیں زارا ان کی شکایت نہ کر دے بھائی سے۔ دونوں اندر آئے اور حماد اور زارا کے گلے لگ گئے۔ اف چھوڑو ڈفرو، اتنا کیوں چپک رہے ہو؟ پہلے نہا لو، اتنی تو بدبو آ رہی ہے تم دونوں میں سے، زارا نے دونوں سے کہا، پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دونوں پر ایموشنل ہونے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں زارا آپی، آپ کو نہیں پتا، دونوں نے روتے ہوئے زارا کو کہا۔ مجھے پتا ہے پر میں تم دونوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، کیونکہ تم دونوں جنرل اسٹور کی ٹیم کے ہو، زارا نے ماحول ٹھیک کرنے کے لیے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیونکہ وہ دونوں ابھی تک رو رہے تھے۔ اب بس کر جاؤ، تھوڑے آنسو میری رخصتی کے لیے بھی بچا کے رکھو، اور اگر تم دونوں کی نظر میری چاکلیٹ پر ہے تو چلتے بنو۔ ہاں ہاں ہاں، میری نظر تو آئس کریم پر ہے، زارا ہو سکتا ہے زمو کی چاکلیٹ پر ہو، سمی نے زارا سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ آئس کریم بھی میری ہے، میرا بھائی میرے لیے لایا تھا، تم بھکاریوں کے لیے نہیں۔ او ہیلو، تمہارا بھائی خوش قسمتی سے ہمارا بھی بھائی ہے، اس لیے سب مل کر کھائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک آخری احسان تم دونوں پر شہزادی زارا کا تھوڑی سی دے دوں گی، کیا یاد کرو گے؟ بس نظر نہ لگانا۔ زارا نے گویا دونوں پر کوئی احسان کیا ہو جیسے۔ سیمی اور زمو زارا کو گھور رہے تھے، پھر چاروں زور سے ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، ہم بے عزتی پروف ہے، زماد نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اب وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکل رہے تھے۔ زارا کو ڈر تھا کہ وہیں پر اس کی رخصتی نہ کرا دی جائے، پر حماد نے اسے بتا دیا تھا کہ رخصتی اپنے گھر سے ہوگی، نکاح کے 1 ہفتے بعد۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ پھپھو کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ زارا 2 سال پہلے آئی تھی، پر اس نے زرحان کو نہیں دیکھا تھا۔ جتنے دن وہ وہاں رہی تھی زرحان گھر نہیں آیا تھا۔ زارا کو لگا وہ اس کی وجہ سے گھر نہیں آیا، اس لیے زارا زرحان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں زرحان کے لیے کیا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ زارا کو یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ جو بندہ اسے دیکھتا تک نہیں، وہ اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارے گی۔ اسے تو ایک ایجنٹ سے شادی کرنی تھی، ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی خواب تھے، پر قسمت میں پھپھو کا جنرل اسٹور والا بیٹا لکھا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ جنرل اسٹور والا ایجنٹ ہوتا، پھر سڑو بھی ہوتا تو پیارا لگتا، بٹ کوئی بات نہیں، ریئل لائف میں کہاں ایسا ہوتا ہے، میرے معصوم دل کی معصوم سی خواہش کہاں پوری ہوگی، زارا نے معصومیت سے سوچا۔ تبھی پھپھو نے اس سے گلے لگایا اور باری باری اس کے رخساروں کو چوما، اور زارا اپنی سوچوں کے سمندر سے باہر آئی۔ اوفو پھپھو، کتنی بار کہا ہے یہ کسی وسی مت کیا کرو، بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، زارا نے دوپٹے سے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ بدمعاش کہیں کی، پیار کرتی ہوں تم سے، پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں 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 پھپھو، پیار جتانے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے کہ میری پسند کے کھانے بنا کے دے، چاکلیٹ، آئس کریم، کپڑے وغیرہ وغیرہ، زارا نے شرارت سے ایک آنکھ بند کر کے کہا۔ اور آج تو زارا پر اماں کی گھوریوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا یہاں اسے بچانے والے بہت ہیں، حماد بھائی، ارحان بھائی، بابا، پھپھو، سکندر انکل، اس لیے اب اس نے اماں کی گھوریوں کو سیریس نہیں لینا تھا۔ ہاں 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 زارا، تم کچھ زیادہ لالچی نہیں ہو گئی، ارحان نے زارا کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کے کہا۔ ہاں ہاں، اور نہیں تو کیا ارحان بھائی، اب آپ کے کنجوس بھائی سے شادی کر رہی ہوں تو تھوڑا سا تو لالچی ہونا بنتا ہے نا، جب تک مانگوں گی نہیں وہ کچھ لے کر دے گا بھلا؟ اب میرا بھائی اتنا بھی کنجوس نہیں ہے زارا جی، ارحان نے اپنے بھائی کا دفاع ضروری سمجھا۔ چلو اب اندر چلو، ساری باتیں ادھر ہی کرنی ہے کیا، پھپھو نے سب کو کہا، اور سب نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ زرحان کے تایا اور پھپھو کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی شادی تک یہیں تھے۔
باقی سب تو بہت خوش تھے، بس زرحان کی تائی اور اس کی پلاسٹک کی بیٹی اس دن سے جل رہی تھی جس دن سے نکاح طے ہوا تھا، کیونکہ اتنا اچھا لڑکا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا، اب سب ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ایک صوفے پر زارا بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آج بھی زرحان گھر پر نہیں تھا اور زارا اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لگتا ہے یہ بندہ نکاح پر بھی نہیں آئے گا، پتہ نہیں کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ ایک عدد جنرل اسٹور کا مالک ہو کر مصروف تو ایسے رہتا ہے جیسے پورے پاکستان کا نظام سنبھالتا ہو۔ مجھے کیا، رولو کہیں کا۔ زارا نے اس بار بھی زرحان کے بارے میں جل کر سوچا۔ ویسے نغمہ، میں نے سنا ہے تیری بہو کو کھانا بنانا نہیں آتا، تائی نے پھپھو سے کہا اور اپنی جلن کم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہنس دیا۔ ایک تو یہ تائی تم سنتی بہت ہو۔ پتہ نہیں کس کمپنی کے کان، سیما نے منہ بنا کر سوچا۔ اسے تائی بالکل پسند نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ زارا کی غلطیاں ہی ڈھونڈتی رہتی تھی۔ جی بھابھی، میری بہو کی طرح میری بیٹی کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا۔ جس طرح صبا کو سکھاؤں گی ویسے ہی زارا کو بھی سکھا لوں گی۔ پھپھو نے ایسا جواب دیا کہ تائی بیچاری تھوڑا اور جل گئی۔ اچھی بات ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے جو سنا وہی کہا، تائی نے جل کر کہا۔ پھپھو نے کہا جیسے بول رہی ہو، بس اب کچھ اور مت بولنا۔ اور تبھی زارا نے ایک فلائنگ کس پھپھو کی طرف اچھالی جسے پھپھو نے بڑے پیار سے کیچ کر لیا، اور یہ کارروائی حماد کی آنکھوں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بہن ایک ماں کو چھوڑ کر دوسری ماں کے پاس جا رہی ہے۔ اس نے دل سے زارا کی خوشیوں کی دعا کی، پر اس کے دل میں ایک ڈر بھی تھا اسے کھونے کو، پر اسے اپنی دعاؤں میں یقین بھی تھا کہ اللہ کبھی ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرے گا۔ دعاؤں پر یقین رکھنے والے ہمیشہ مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں سکون آ جاتا ہے، اور حماد بھی مطمئن تھا، اسے بھی سکون آ گیا تھا۔ اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا، اگر اللہ خوشیاں دیتا ہے تو دکھ بھی دیتا ہے، آزمائشیں بھی دیتا ہے۔ جب ہم خوشیوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں تو ہمیں دکھوں کو بھی سر جھکا کر قبول کرنا ہوتا ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب اپنی اپنی جگہ پر سو رہے تھے۔ زارا، سیما اور صبا ایک ہی کمرے میں تھے۔ زارا کو پیاس لگی تھی اور کمرے میں پانی نہیں تھا، جگ خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے زارا اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسے لگا پردے کے پیچھے کوئی ہے۔ پر زارا نے سر جھٹکا اور کہا کہ شاید میرا وہم ہے، ہارر فلمز دیکھ دیکھ کر مجھے ہر جگہ بھوت ہی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی زارا سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ زارا نے اس وقت سادہ سا سرخ کلر کا پرنٹڈ لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ اس کی گوری رنگت میں بہت جچ رہا تھا۔ لمبے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا تھا جس میں سے آدھے بال اس کے چہرے اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ اس نے بہت اچھے طریقے سے سر پر لیا ہوا تھا، وہ بالکل عام سے حلیے میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس بار زارا واقعی ڈر گئی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اسے ایک سایہ نظر آیا، پھر ایک انسان نظر آیا جس کی پشت زارا کی طرف تھی اور وہ آہستہ آہستہ آگے چل رہا تھا۔ زارا بھی چپ چاپ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میری پھپھو کے گھر میں چوری کرے گا تو منحوس؟ زارا کے ہوتے ہوئے تیرے ارادے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ زارا اس کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، تبھی اسے ایک ڈنڈا نظر آیا۔ زارا نے جلدی سے اٹھا لیا، تھوڑی سی آواز ہوئی تو وہ بندہ پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ زارا نے زور سے ڈنڈا اس کے سر پر مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے تو گویا 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھوتا، اس نے جلدی سے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر کے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ زارا نے منہ کھولا اور چور چور کہہ کر چلانے ہی والی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ زارا کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ زارا آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، اور جب زرحان نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اسی وقت زرحان کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی۔ وہ کئی پل بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس نے زارا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور زارا کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ زرحان نے 8 سال پہلے زارا کو دیکھا تھا، اس کے بعد 2 بار اس کی آنکھیں دیکھی تھی۔
جس نے اب اسے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارا واقعی میں اس کے سامنے ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور وہ سب کچھ بھلائے بس زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ابھی ابھی زارا نے اسے اتنے زور سے ڈنڈا مارا تھا۔ اگر وہ ہاتھ لگا کر دیکھتا تو وہاں اس کے محبت کے دیے ہوئے گفٹ کا بلبلا بنا ہوا تھا، پر اسے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا۔ بس اسے یہ پتا تھا زارا اس کے سامنے ہے۔ اگر اسے کوئی کہتا کہ کیا پوری زندگی ایسے ہی دیکھنا ہے تو یقین اس کا جواب ہاں میں ہوتا۔ زارا بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا یہ زرہان ہے کیونکہ اس نے اس کی ساری پکس دیکھ رکھی تھی، پر اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر زرہان نے کسی کو بتا دیا کہ میں نے اسے اتنے زور سے ڈنڈا مارا ہے تو سب سے پہلے تو اماں میرا جنازہ نکالے گی۔ زارا نے گلا کھنکھارا اور بولنے کے لیے منہ کھولا، دیکھیے مجھے لگا کوئی چور ہے اس لیے میں نے ڈنڈا مارا، پلیز آپ کسی کو مت بتائیے گا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زارا نے بول کر معصومیت سے اس کی طرف دیکھا کہ جان سکے کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس ہے کہ نہیں، پر زرہان ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا اور اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا، اور زارا کو غصہ آ گیا کہ اب وہ اسے پھر سے اگنور کر رہا ہے۔ لگتا ہے جنرل اسٹور نے مجھے اگنور کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ہائے رے قسمت، زارا نے دل میں سوچا۔ اب زرہان نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائی جو کہ بہت مشکل تھا، پر زرہان سکندر کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آتا تھا اور وہ کنٹرول کر گیا۔ کون ہو تم اور اتنی رات کو میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ زرہان نے اس کے ڈنڈے کا بدلہ لیا تھا، اسے یہ جتا کہ وہ اسے پہچانتا ہی نہیں۔ زارا کو تو مانو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ وہ اسے پہچانتا ہی نہیں اور سب اس کے ساتھ اس کی شادی کروا رہے ہیں۔ میں چڑیل ہوں اور لوگوں کا خون پیتی ہوں اور اس وقت میں اپنا شکار ڈھونڈ رہی ہوں آپ کے گھر میں، اور مجھے شکار مل گیا ہے، زارا نے جل کر کہا، جس پر زرہان نے کہا لگایا، ہاں ہاں ہاں، لگ بھی چڑیل ہی رہی ہو، تمہارے جیسی چڑیلوں سے نپٹنا آتا ہے مجھے، زرہان نے زارا کو اور تپانے کے لیے کہا۔ پھٹے منہ، تو مسٹر زرہان سکندر، یہ چڑیل جیسی دکھنے والی لڑکی ایک ہفتے بعد آپ کی بیوی بن جائے گی اور پوری زندگی آپ کا خون چوسے گی، تو آگے کی لائف کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ آپ کی زندگی میں زارا احمد آ رہی ہے، زارا نے انگلی زرہان کی طرف کر کے کہا اور اسے سامنے سے ہٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور زرہان کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل میں تو بنا دستک دیے آ گئی محترمہ، اب تو بڑی شدت سے انتظار ہے، جلدی سے ایک ہفتہ گزر جائے اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ، صرف میری، زرہان سکندر کی زارا۔ کبھی اپنا نام کہنا، کبھی تیرا نام لکھنا، کہیں کھل کے صاف کہنا، کہیں صبح و شام لکھنا، کوئی حرف معتبر ہو، کوئی نقش ذوفگن ہو، جسے قلب خاص کہنا، اسے قلب عام کہنا، کوئی چین کی گھڑی ہو، کبھی غم میں جا پڑی ہو، جسے اپنی جان کہنا، اسے اپنا نام لکھنا، گئے وقت کو سلا کر، نئے وقت کو جگا کر، تمہیں اپنی صبح کہنا، تمہیں اپنی شام لکھنا، میرے شوق عاشقی کو، میرے ذوق زندگی کو، کبھی بند حسن کہنا، کبھی گرو جام لکھنا، کسی غم کی داستاں کو، کسی جاں کے امتحان کو، کہیں چین دل ہی کہنا، کہیں زلف دام لکھنا، جو کوئی تیرا بدل ہو، کوئی ناز ہو، کوئی شمع بز میں جاں ہو، جسے میں تمام لکھنا۔ زارا اپنے کمرے میں آئی تو اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ سیما اور صبا تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، پر اب زارا کو نیند کہاں آنی تھی، اس کی رات تو زرہان کو گالیاں دیتے ہی گزرنی تھی۔ دوسری طرف آج زرہان کی رات بھی زارا کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزرنی تھی۔ غازی، میں نے پلان بنا لیا ہے، اس بار وہ لوگ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتے، حاکم نے غازی سے کہا۔ پلان بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جب موقع ملے کام کر لینا چاہیے، غازی نے ماچس کی تیلی منہ میں گھماتے ہوئے میز پر ٹانگیں پھیلائے بڑی بے نیازی سے بولا۔ حاکم کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا، پر غازی ان کوئی میں سے نہیں تھا، حاکم خود ہی اس کے سامنے دب جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں غازی، پر اس بار میں نے جو پلان بنایا ہے وہ بہت پکا ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو میں کرنے جا رہا ہوں۔
صاف صاف بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ میں غازی ہوں، میں انتظار نہیں کرتا، یہ بات تمہیں اچھے سے پتا ہے۔ حاکم حنان: مجھے نہیں تو اور کسے پتا ہوگا غازی، بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، تمہارے روپ میں مجھے ایک بیٹا ملا ہے جو میرے مقصد کو کامیاب کرے گا، خود سے زیادہ بھروسہ ہے تم پر۔ حاکم حنان: اس زمانے میں حسد سے خود سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرنا نہیں چاہیے، ورنہ ایسے دھوکے ملتے ہیں کہ انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ غازی: میں کسی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں، تم پر تو ہر چیز سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں نے ایک ایسا کیمیکل تیار کروایا ہے جس سے پاکستان کی ایسی تباہی ہوگی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں وہ کیمیکل پانی میں ڈلوا دوں گا، اس کے بعد جو بھی پانی پیے گا وہ ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا جس کا کوئی علاج نہیں سوائے موت کے۔ پاکستان کے کونے کونے میں یہ کیمیکل پھیل جائے گا، جہاں پانی ہوگا وہاں یہ کیمیکل ہوگا۔ ISI والے ہمارے پیچھے ہے، پر انہیں لگتا ہوگا کہ ہم بھی باقی تنظیموں کی طرح بم دھماکے کریں گے، پر انہیں یہ نہیں پتا ہم سائلنٹ کلر ہیں جو ان کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ حاکم نے بڑی کمینگی سے اپنے گندے ارادوں کے بارے میں غازی کو بتایا۔ گڈ، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے پاس اتنا دماغ ہے۔ حاکم: پلان کو بہت اچھا ہے، بس کامیاب ہو جائے۔ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، آج تک کسی نے ہماری طرح نہیں سوچا۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو یہ ہماری تنظیم کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اچھا میں چلتا ہوں، تمہاری باتوں سے سر درد بڑھ جاتا ہے، غازی نے بیزاری سے کہا۔ آپ کا تو ہر انداز نرالا ہے غازی صاحب، حاکم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور غازی وہاں سے چلا گیا۔ غازی پلیز ایسا مت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کسی ایک کی سزا اتنے معصوموں اور بے قصوروں کو دے رہے ہو، پھر تو تم بھی انہی میں سے ہوئے جس نے تمہارے ماں باپ کو بے گناہ مارا تھا، کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور ان میں؟ میشا نے یہ سب سن لیا تھا جو حاکم نے کہا، اس لیے وہ غازی کو یہ سب نہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میشا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم سب جان گئی ہو، ورنہ حاکم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، جیسے میرے ماں باپ کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، اس نے میشا نے نم آواز میں کہا۔ تمہارے باپ نے غداری کی تھی، اس لیے اسے موت ملی تھی، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ غداری تو تم بھی کر رہے ہو اپنے ملک سے، تمہارے باپ نے اپنی جان تو دے دی اپنے ملک کی عزت کے لیے، پر اس کے ساتھ غداری نہیں کی، اور تم اسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اپنے باپ کی قربانی کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ تم بھی اپنے باپ کے مجرم ہو شاہزر غازی، یہ یاد رکھنا۔ جاؤ یہاں سے میشا، میرے پاس تمہاری بکواس سوالوں کا جواب نہیں ہے، مجھ پر تمہاری تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ غازی نے بیزاری سے اسے جانے کو کہا، جیسے اسے اس کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا میری باتوں کا، بہت ظالم ہو تم، پر پھر بھی تم سے نفرت نہیں ہوتی مجھے، تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی، نہ جانے یہ کیسی بے بسی ہے۔ غازی کیوں تم مجھے برے نہیں لگتے؟ آخر کیوں؟ میشا نے روتے ہوئے کہا۔ غازی سے وہ جانتی تھی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، یہ تو اس کی غلطی تھی، اس کے دل کی غلطی تھی، یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے ایک پتھر دل کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا تھا، اسے اپنے دل میں بسایا تھا۔ پر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میرے دل میں آؤ، تم خود بنا پوچھے آ گئے تھے، میں بے بس ہو گئی تھی تمہارے آگے غازی۔ یو نو واٹ، آئی ہیٹ یو، مجھے تم سے بے انتہا نفرت ہے، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، جس درد سے خود گزر رہے ہو وہی درد مجھے بھی دے رہے ہو، ایک لا حاصل محبت کا درد جو کبھی ختم نہیں ہوگا، میشا نے روتے ہوئے کہا، اور وہاں سے بھاگ کے چلی گئی۔ اگر وہ غازی کی آنکھوں میں دیکھتی تو اسے پتا چلتا کہ دونوں کا درد ایک جیسا ہے۔ ضبط سے غازی نے آنکھیں سرخ انگارے جیسی ہو گئی تھی، آج پھر میشا نے اسے اس دشمن جاں کی یاد دلائی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اس لا حاصل محبت کے درد بہت بڑے ہوتے ہیں، پہلی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہاں کبھی بھی نہیں، اور کبھی کبھی کسی کے دل کے کسی کونے میں دب ضرور جاتی ہے، پر ختم نہیں ہوتی، کچھ تو تنہائیوں کی راتوں میں سہارا ہوتا ہے۔ تم نہ ہوتے نہ سہی ذکر تمہارا ہوتا، ترک دنیا کا یہ دعویٰ ہے فضول،
بارے ہستی کو ذرا سر سے اتارا ہوتا، وہ اگر آ نہ سکے موت ہی آئی ہوتی، ہجر میں کوئی تو غمخوار ہمارا ہوتا، غم الفت میں جو ملتا غم ہستی ملتا، کسی صورت تو زمانے میں گزارا ہوتا، کسی کو فرصت تھی زمانے کے ستم سہنے کی، اگر نہ اس شوق کی آنکھوں کا اشارہ ہوتا، کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا، دل کو حسرت ہی رہی کوئی ہمارا ہوتا۔ صبح سب بہت جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ آج بہت کام کرنے تھے، سب کے لیے شاپنگ کرنی تھی، شادی والا گھر تھا، اس لیے سب بہت زیادہ مصروف تھے، سب کے پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تھا، پر ہماری زارا بی بی ابھی تک سو رہی تھی کیونکہ اس کی پوری رات زرحان کو گالیاں دیتے ہوئے گزری تھی۔ اٹھ جاؤ زارا، تمہارے باپ کا گھر نہیں جو اتنی دیر تک سو رہی ہو۔ اماں کب سے زارا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی پر زارا اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اماں سونے دو نا، جب میری ساس کو کوئی پرابلم نہیں تو میں کیوں اٹھوں؟ کسی کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بے شرم لڑکی، پتہ نہیں کہاں بیچ دی تو نے اپنی شرم اور عقل۔ شرم اور عقل، اماں نے افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اٹھ رہی ہوں اماں، اب کیا دنیا سے بھی اٹھ جاؤں؟ زارا نے چادر ہٹا کے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے ہمیشہ بکواس ہی کرنا، اماں نے افسوس سے کہا۔ او ہو اماں، یار اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، زارا نے اپنے بازو اماں کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہٹو پرے، میرا دم گھٹ رہا ہے لڑکی، اماں بتاؤ نا کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، نہیں تو میں نہیں چھوڑنے والی۔ رک ابھی بتاتی ہوں تجھے کتنا پیار کرتی ہوں تجھ سے۔ چپل کہاں گئی میری؟ اماں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کے چپل ڈھونڈنے کی اداکاری کی۔ ارے مجھے پتا ہے اب بہت پیار کرتی ہے، مجھ سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ زارا اماں کے گال چوم کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ ڈرامے باز کہیں کی، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، بہت کام پڑے ہیں۔ ہائے اماں، توبہ یار، دلہن سے کوئی کام کرواتا ہے کیا حد ہے ویسے؟ دلہا صبح سے کام کر رہا ہے تو کیا دلہن آرام کرے گی؟ جلدی سے آ جا، جنرل اسٹور میری زندگی کا سب سے بڑا کیڑا، اب وہ کام کر رہا ہے تو کرے، میں کیوں کروں؟ زارا نے جل کر سوچا۔ اوے موٹی، تو پتلی کب ہوگی؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹھوستی رہتی ہے، جماد نے صبا کو کہا جو کہ پوٹیٹو چپس کھا رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اسے کچھ نہ کچھ کھاتے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کا کھاتی ہوں، تم جل کیوں رہے ہو؟ جل ککڑے کہیں کے۔ موٹی، میں جل نہیں رہا، ڈر رہا ہوں، تمہارے جیسی موٹی کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گا؟ تم کیوں میرے ساتھ زندگی گزارنے لگے؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا، بندر؟ اوے بندر مت بول سمجھی؟ بولوں گی، کیا کرو گے بندر؟ ابھی بتاتا ہوں۔ جماد نے اس کے چپس چھین کر نیچے پھینک دیے اور اس کے بالوں کو زور سے کھینچ کر بھاگ گیا۔ اب بولو بندر بھینسی کہیں کی۔ بیچاری صبا گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ اللہ کرے گٹر میں گر جاؤ، تمہارے کان میں کیڑے پڑ جائے، اللہ کرے ہاتھی سے بھی زیادہ موٹے ہو جاؤ، کمینے، اللہ کرے تجھے زکام ہو جائے، تمہاری پینٹ پھٹ جائے۔ صبا روتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا صبا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ زارا جو ابھی تیار ہو کر آ رہی تھی تو صبا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ آپی، زمو بندر نے مجھے مارا، مامی نے اسے بچپن میں کسی کو گود کیوں نہیں دے دیا؟ ہمیشہ مجھے مارتا رہتا ہے کمینہ، صبا نے بنا آنسوؤں کے روتے ہوئے زارا کو کہا۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی اس منحوس کو مزہ چکھاتی ہوں۔ زارا نے اس کے نہ بہنے والے آنسو پوچھ کر کہا۔ اور ہاں، کچن میں آئس کریم پڑی ہے، جا کر کھا لو۔ سچی؟ صبا نے خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ تو آئس کریم کے لیے ہی رو رہی تھی۔ مچی، اب جاؤ، میں زمو کو سبق سکھا کے آتی ہوں۔ لو یو بھابی۔ ابھی آپی بھابی نہیں، ہاں 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 ٹھیک ہے، آپی بھابی، صبا بول کر جلدی سے کچن کی طرف بھاگ گئی اور زارا زمو کو ڈھونڈنے لگی۔ ارحان بھائی، زمو کو دیکھا آپ نے؟ کہاں ہے؟ ہاں وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ، ارحان نے زارا کو بتایا۔ شکریہ ارحان بھائی۔ زارا جماد کو ڈھونڈ رہی تھی اور جماد پڑوس اور تایا کی بیٹیوں کے سامنے اپنی ہیروگیری دکھا رہا تھا اور اپنی بہادری کے
किस्से सुना रहा था। सब लड़कियां पुरजोश होकर सुन भी रही थी। तुम लोगों को पता है, एक बार मैं ज़ारा आपी को कॉलेज छोड़ने जा रहा था, तब एक बहुत बड़ा कुत्ता हमारे सामने आ गया। ज़ारा आपी की हालत तो खराब हो गई थी। मैंने उनको अपने पीछे छुपाया, कुत्ते को आंखें दिखाई। मेरी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या था कि कुत्ता डर के भाग गया। जम्मू ने फर्जी कॉलर झाड़कर अपनी बहादुरी का किस्सा सबको सुनाया। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। ज़ारा और जम्मू दोनों बस में थे। बस की खिड़की से जमात ने कुत्ते को देखा था और जल्दी से दूसरी सीट पर बैठ गया था। वाह जमात, तुम कितने बहादुर हो, बहुत ब्रेव हो तुम तो, एक लड़की ने जमात की तारीफ करते हुए कहा। शुक्रिया शुक्रिया। और तुम लोगों को पता है, जब उसे रात को वॉशरूम जाना होता है तो अम्मा को साथ लेकर जाता है, और जब तक ये अंदर होता है अम्मा दरवाजे पर खड़ी होती है, और अगर अम्मा चली जाए तो मेरा बहादुर भाई बेहोश हो जाता है। ज़ारा ने जम्मू के कान पकड़कर सबको उसकी बहादुरी का एक और किस्सा सुनाया, और सारी लड़कियां हंस हंस कर मर रही थी। ज़हरा आपी, ये गलत है, आप मेरी रेपुटेशन खराब कर रही है, मुझसे पंगा मत ले। आज आपने मेरी बहुत इंसल्ट की, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। जम्मू ने अपना कान छुड़ाते हुए ज़ारा को धमकी दी। मुझसे बदला लेगा तू, लंगूर, और सबा को क्यों मारा था? ज़ारा ने 2-3 थप्पड़ उसकी पुश्त पर मारते हुए कहा। जरहान भाई, बचाओ बचाओ मुझे अपनी खूंखार होने वाली बीवी से। अम्मा कोई तो आओ, मुझ मासूम को इस चुड़ैल से बचाओ। जम्मू चिल्लाते हुए सबको बुला रहा था। जम्मू को मारते हुए ज़ारा के हाथों में दर्द होने लगा। अब अगर कभी सबा को मारा ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगी, समझा तू? ज़ारा उंगली जम्मू की तरफ करके वार्निंग दे रही थी। ये सब बहुत महंगा पड़ेगा आपको, देख लेना। जम्मू ने भी ज़ारा को धमकी दी। देख लूंगी, क्या करोगे तुम, अच्छे से देख लेना आपी, सारे घर में ना दौड़ाया तो मेरा नाम भी जमात अहमद नहीं। ज़ारा उसे इग्नोर करके चली गई। ऐसा क्या करोगे तुम जमात, जो ज़ारा पूरे घर में दौड़ेगी? सना ने एक एब्रो उचका के जमात से पूछा। देख लेना सना आपी, मैं क्या करता हूँ। इस दुनिया में ज़ारा आपी का एक ही दुश्मन है, और वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त मिस्टर कॉकरोच खान, जिसकी लाश ही काफ़ी है आपी को डराने के लिए। जमात ने पुरजोश अंदाज में कहा। हा हा हा, कॉकरोच, मैं तो छिपकली से भी नहीं डरती। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ा मजा आने वाला है, सना ने खुश होते हुए कहा। चलो फिर दुआ कीजिएगा सना आपी, मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊं। अब मैं अपने दोस्त को ढूंढने जा रहा हूँ। ज़ारा किचन में बैठी नाश्ता कर रही थी, जो फुप्पू ने खास उसके लिए बनाया था। फुप्पू, एक और बेटा भी पैदा कर देती, मुझ गरीब को भी आपके जैसी प्यारी सी सास मिल जाती। सीमा ने हंस हंस से फुप्पू को कहा। अरे मैं भी तो आपकी फुप्पू का बेटा ही हूँ सीमा जी। जफर ने सीमा की बात सुन ली थी, इसलिए मौके पर चौका मार दिया। हाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी जफरी भाई, सीमा ने मुंह टेढ़ा करके बेजारियत से कहा। ओए मासी, कितनी बार कहा है मेरा नाम जफर है, जफरी भाई नहीं। जफर ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। मासी किसको बोला? हाँ, निकलो इधर से, नहीं तो बेलन से मारूंगी। सीमा ने बेलन हाथ में पकड़कर उसे झिड़का। वही मारोगी, मुफ्त में आया हूं ना। बर्तन धोने वाली मासी, जफर शरारत से बोलकर भाग गया, और बेलन भी उसके पीछे ही भागा था, पर वो भागने और बचने में माहिर था, और एक बार फिर सीमी के निशाना चूक गया। ये सब ज़ारा की वजह से होता है, इसने मुझे मशहूर किया हुआ है हर जगह, कमीनी। अरे ये तो अच्छी बात है ना डफ्फर, मैंने तुम्हें इतना मशहूर किया है। लानत है ऐसी मशहूरी पर, और तेरे जैसी बहन पर। कदर ही नहीं है मेरी फुप्पू इन लोगों के पास। वैसे भी हीरे की कदर तो जौहरी को ही होती है ना, जैसे मेरी तुम्हारी होती है, तुम्हारी जैसे मासी को नहीं। ज़ारा ने सीमी के जख्मों में नमक छिड़कते हुए कहा। अल्लाह मेरे सारे हिसाब तुमसे लेगा, देख लेना ज़ारा। सिमी बोलकर किचन से चली गई। क्यों तंग करती हो इतनी प्यारी बहन को? मज़ा आता है फुप्पू, तुम नहीं सुधरने वाली। कोई शक? मैं सुधर गई तो सब बिगड़ जाएंगे ना फुप्पू, सबकी परवाह है मुझे, ज़ारा ने शरारत से कहा, और किचन से चली गई। ज़ारा आपी, मैं आ गया, जमात ने ज़ारा के पास आकर कहा। तो मैं क्या तुम्हारा अचार डालूं? मैंने कब कहा अचार डालो, मैं तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, जमात ने इधर उधर गर्दन हिलाते हुए कहा। तो और तू और मेरे लिए गिफ्ट? ये तो इस साल का बहुत बड़ा और बकवास जोक है। जम्मू, सही सही बता तू क्यों आया है? अब ज़ारा को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि वो क्या गिफ्ट लाया होगा।
जम्मू मेरी जान, तू मेरा सबसे प्यारा भाई है ना, मुझे तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए। अब ज़ारा डर रही थी, इसका रंग सफ़ेद हो गया था। मैं तो लंगूर हूँ ना आपी, आपने ही कहा था। जम्मू ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, जिसमें 2-3 कॉकरोच थे, जिसे देखकर ही ज़ारा ने चीखना शुरू किया और दौड़ लगा दी। जमात भी उसके पीछे भागा। आज कौन बचाएगा आपको, हमाद भाई भी नहीं है। मैंने कहा था ना, अपना बदला लेकर रहूंगा। जम्मू, नहीं प्लीज इसे दूर करो बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ और मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जारा और जमात के बीच में एक सोफा था। जारा भागते हुए उसे कह रही थी, मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाला। जारा पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक वो किसी चीज से टकरा गई और गिरते गिरते बची। और वो कोई चीज नहीं, हमारे होने वाले दुल्हा भाई थे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। अब जरहान से ज़ारा टकरा गई, अब इसके आगे क्या होगा? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। मेरे साथ बने रहिए आगे की किस्त जानने के लिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।